اللہ رب العزت نے پہلے ایک دعویٰ فرمایا، پھر اس دعوے کی 11 دلیلیں دی۔ ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ایک دعویٰ فرمایا، پھر اس دعوے پر اسی آیت میں 11 دلیلیں پیش کی ہیں۔ مختصر سا مفہوم اس آیت کا آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھ سمیت ہم سب کو سارے قرآن سے محبت کرنے کی، سارے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی اہم آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو پڑھتا ہے وہ مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث لمبی ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت یہ آیت پڑھ لیتا ہے، اس آیت کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ساری رات اس کی اور اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی سب سے اہم آیت یہی آیت ہے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ آیت سورۃ البقرہ کی 255 نمبر آیت ہے۔ دعویٰ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ لا الہ الا، یہ ہے دعویٰ۔ اللہ کون؟ اللہ، آگے دعویٰ ہے لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی ڈوبی ہوئی تارنے والا نہیں، کوئی رزق میں کاروبار میں برکت ڈالنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، وہ اللہ۔ یہ دعویٰ ہے لا الہ الا، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے، اپنی پیشانی کو، اپنی جبین نیاز کو اس کے سامنے جھکایا جائے۔ آگے بھی اللہ رب العزت نے اس دعوے پر دلائل دیے ہیں کہ کیوں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کیوں؟ سب سے پہلا جو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی دلیل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ الحی، وہ اللہ حی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ اس رب کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ جس اللہ کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، نہ اس اللہ کی کوئی ابتدا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، جب کچھ نہیں تھا وہ تب بھی تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ تب بھی ہوگا۔ الحی، وہ زندہ ہے، زندہ تھا، زندہ رہے گا، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، جن کو بھی انسانوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنا الہ بنا رکھا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں الہ کہا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حی نہیں ہے، وہ تو مردہ تھے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تم تو مردہ تھے۔ ان کو زندگی بخشی تو اسی اللہ نے جو حی ہے،
یعنی وہ اللہ کے صفت الحی کے ساتھ قائم ہیں جتنی دیر وہ چاہے بس. یہ پہلی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی زندہ نہیں. اس کی ابتدا ہی موت سے ہوئی ہے. وہ پہلے موت میں شمار ہوتا تھا، مردوں میں. کائنات کے رب نے اسے زندگی بخشی ہے. اگر وہ نہ اسے زندگی بخشتا تو یہ کیسے وجود میں آ سکتا تھا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. اور پھر اس کی انتہا بھی ہے. اللہ الحی ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. لیکن اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، جس طرح ان کی ابتدا سے پہلے وہ موت میں تھے، ان کی انتہا بھی آئے گی، انتہا بھی موت پر ہی آئے گی. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. پھر وہ مار دے گا، پھر وہ موت طاری کر دے گا، موت کے آغوش میں یہ چلے جائیں گے. جو اتنے کمزور ہیں کہ وہ خود سے پیدا نہیں ہو سکتے، وہ خود سے اپنے وجود کو سامنے لا نہیں سکتے، وہ زندہ رہ نہیں سکتے، وہ عبادت کے کیسے لائق ہے؟ دوسرا جو دعویٰ اللہ رب العزت نے اس دعوے پر دوسری جو دلیل دی وہ یہ ہے کہ القیوم وہ قائم ہے. اسے اپنی حیات کے لیے، اسے الحی ہونے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں. وہ خود بخود قائم ہے. اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں انہیں اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے اوروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے. مثال کے طور پہ انسان اپنے جیسے انسانوں کو داتا بھی سمجھتے ہیں، مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں، حاجت روا بھی سمجھتے ہیں، غوث اعظم بھی سمجھتے ہیں، سب کچھ ہی سمجھتے ہیں. لیکن جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ داتا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کے پاس فلاں طاقت ہے، انہیں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کی ضرورت پڑی تھی. اگر ماں باپ نہ ہوتے تو یہ وجود میں آ نہیں سکتے تھے. ماں باپ کے بعد پھر اسے ماں کی ضرورت پڑی، اسے اپنے وجود کو آگے جاری رکھنے کے لیے ماں کی ضرورت پڑی، ماں کے رحم کی ضرورت پڑی. کائنات کے رب نے وہ رحم عطا کر دیا. یہ کمزور تو اتنے ہیں کہ دو ماں باپ کا اصول کائنات کے رب نے بنا دیا، ایک ماں اور ایک باپ کا. اس اصول کے بغیر یہ وجود ہی نہیں لا سکتے اپنا. یعنی انہیں اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ابتدا سے ہی اپنے جیسے انسان کی ضرورت تھی. دو انسانوں کی، ایک مذکر اور ایک مؤنث ہے. یہ تو اتنے کمزور ہیں، انہیں تو اپنے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. تو یہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے داتا ہو سکتا ہے؟ حاجت روا اور غوث اعظم اور دستگیر اور ڈوبی ہوئی تارنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. کائنات کے رب نے کمزوری سے تمہیں طاقت عطا کی. بچہ تھا، بولنے ہی نہیں آتا تھا، مانگنے ہی نہیں آتا تھا، کائنات کے رب نے ماں کو سب کچھ سکھا دیا. اب ماں کے دودھ سے یہ اپنے وجود کو قائم رکھ سکتا ہے. اسے اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے. جس کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہے، وہ اوروں کو کیا نفع اور نقصان دے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تم کمزور تھے، اللہ نے پیدا کیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف، کمزوری سے پیدا کیا. ایک جراثیم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، جو عام آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا، کائنات کے رب نے اس سے تمہیں پیدا کیا. اب اس سے بڑی اور کمزوری کیا ہو سکتی ہے کہ اس جراثیم اور اس انڈے سے پیدا ہو رہے ہو جو عام آنکھ سے نظر ہی نہیں آ سکتے. اتنے کمزور ہو تم. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، اللہ نے تمہیں طاقت عطا کی ہے. اور اگر کائنات کے رب نے طاقت عطا کی ہے، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر وہی کمزوری، وہی بچپنا، وہی عادتیں، وہی طریقہ کار تمہارے اوپر واپس بھی آنے والا ہے. یہ ہمارے سفید داڑھیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ کمزوری واپس نہیں آ رہی. ایک وقت تھا جوان تھے، کوئی بھی کام مشکل نہیں لگتا تھا،
آج چھوٹی سی چیز اٹھانی ہو تو مشکل لگتی ہے. یہی اللہ رب العزت نے فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، وہی کمزوری، وہی بچپنا، وہی عادات کائنات کا رب واپس لے آتا ہے. اب جس کو تم مشکل کشا اور یہ سمجھ رہے ہو، یہ تو بتاؤ وہ تو اپنی جوانی قائم نہیں رکھ سکتے، انہیں اپنی جوانی قائم رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو تمہاری یہ مشکلیں تمہیں نفع اور نقصان یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آج میں جوان ہوں، کل کو بوڑھا ہو جاؤں گا، مجھے اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے اس ڈنڈے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اوروں کے سہارے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. میرے بزرگ یہاں موجود ہیں جو سہاروں سے چلتے ہیں. کائنات کے رب کو اپنے وجود کی بقا کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حی ہے تو بغیر کسی سہارے کے قیوم بھی ہے، کوئی کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں اس رب کو. یہ دوسری دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں اور کمزور کتنے ہیں. میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ کائنات کے رب نے فرمایا یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اتنے کمزور ہیں. مکھی پیدا کرنی تو بہت بڑی بات ہے. انہی کے کھانے میں سے مکھی کو تھوڑا سا، اب مکھی کتنا اٹھا کے لے کے جا سکتی ہے؟ فرمایا وہ تھوڑا سا لے جائیں، اور یہ تو اپنی چیز اس رب کی بنائی ہوئی مکھی سے واپس نہیں لے سکتے، تمہیں کیا نفع اور نقصان دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ جو بدشگونی ہے نا، بدشگونیاں، رستے سے بلی، کالی بلی گزر گئی تو کیا بنے گا جی؟ اب یہ بلی رستہ کاٹ گئی ہے. یہ صبح صبح اٹھا تھا تو فلاں کا چہرہ دیکھ لیا، لو جی یہ منحوس کا چہرہ دیکھ لیا. صبح صبح پہلا خریدار آیا تو اس کو خالی بھیج دیا تو سارا دن ایسے گزرے گا. یہ سب نحوس تھے، یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. کائنات کا رب قیوم ہے، اسی کے ساتھ ہم قائم ہیں. جب تک وہ چاہتا ہے ہم قائم ہیں، جب وہ چاہے تو ہمیں گرا دے تو پھر کیوں نہ ہم اسی کی طرف لو لگا لیں اور اپنے خیالات اور اپنے جذبات اسی کے ساتھ منسلک کر لیں. اگر ہم زندہ ہیں تو اللہ کی صفت الحی کے تبرک سے، اگر ہم قائم ہیں، آج میں کھڑا ہوں تو کائنات کی رب کی صفت القیوم سے کھڑا ہوں. جب وہ چاہے گا مجھے القیوم کی صفت سے محروم کر دے گا، وہ جو قائم ہونا میرا کھڑا ہونا ہے اسے محروم کر دے گا. جب تک وہ قیوم چاہے میں کھڑا ہوں، جب وہ چاہے گا نہیں کھڑا. ساری دنیا مل جائے مجھے کھڑا کر سکتے نہیں، کسی کو بھی نہیں کھڑا کر سکتے. ساری دنیا کی طاقتیں مل جائیں. یہ دوسری دلیل تھی. فرمایا لا تأخذہ سنۃ، لا تأخذہ سنۃ. یہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ انہیں اونگ آ کر پکڑ لے تو اونگ سے یہ باہر نہیں نکل سکتے. کائنات کے رب کو اونگ بھی نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ ہی نہیں آتی. یہ دوسری وجہ ہے جس وجہ سے عبادت کے لائق صرف وہی اللہ ہے. ولا نوم، جب اونگ نہیں آتی پھر نیند کیسے آئے گی؟ اس کو تو نیند بھی نہیں آتی. اور اللہ کے علاوہ جتنے ہیں انہیں اونگ یا نیند پکڑ لے آ کے تو یہ تو اپنی اونگ اور نیند کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. ابھی ادھر بیٹھے بیٹھے کسی کو اونگ آ جائے تو کیا خیال ہے وہ اس پر کنٹرول کر سکتا ہے کہ مجھے نہ آئے اونگ؟ یا نیند آ جائے تو وہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ بالکل ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ہر کسی کو نیند آتی ہے. وہ جانور ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ انسان ہیں، وہ جن ہیں. فرمایا اتنے کمزور ہیں یہ جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو کہ یہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا مجھے یہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ انہیں اونگ آ جائے تو یہ اپنی اونگ اور نیند کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. کائنات کا رب ان عیوب سے بھی پاک ہے، ان نقائص سے بھی پاک ہے. یہ عیب ہے ایک خالق کے لیے، ایک داتا کے لیے، ایک مشکل کشا اور حاجت روا کے لیے. یہ اونگ آنا اور نیند آنا عیب ہے، اور کائنات کا رب ان عیوب سے پاک ہے. اچھا
جس کو ہم داتا سمجھتے ہیں، جب وہ سو جائے گا وہ ہماری سن نہیں سکتا، اسے اونگ آ جائے گی وہ سن نہیں سکتا، تو تب کون داتا ہوگا؟ تب ہم کسے سنائیں گے؟ جو تب سنتا ہے جس کو ہم اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، اس کے سونے کے بعد تو اس کے جاگنے کے بعد بھی وہ سن سکتا ہے۔ جسے ہم اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں کہ فلاں داتا ہے، فلاں حاجت روا، غوث اعظم دستگیر ہے، فلاں یہ ہے، جب وہ نہیں تھا تب داتا کون تھا اور مشکل کشا نفع نقصان کا مالک کون تھا؟ جو تب تھا جب یہ نہیں تھا، وہ تب بھی ہے جب یہ ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تم اتنے کمزور ہو کہ تمہیں نیند تمہارے اوپر غالب ہو جائے تو تم نیند کے سامنے بھی بے بس ہو۔ اللہ اکبر۔ لہو ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ جس اللہ کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جب آپس میں ملاقات ہوئی نا، تو ان کے سامنے ایک چھوٹی سی چڑیا نے سمندر میں 2 ٹھونگے مارے، 2 چونچے ماری۔ تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی موسیٰ، یہ چڑیا نے جتنا پانی اس سمندر سے کم کیا ہے، میرے اور آپ کے علم میں جو چیزیں ہیں وہ اتنا بھی کم نہیں کر سکی اللہ کے علم میں سے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ جب سب کچھ اسی کا ہے، اسی اللہ کا، تو پھر اس کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے اپنی جبین نیاز رکھنا، اپنے نفع نقصان کا کسی کو مالک سمجھنا، داتا، غوث اعظم یا دوسرے تیسرے القابات کسی کو دینا، یہ بے وقوفی نہیں اور کیا ہے؟ جب کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کسی کے پاس کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی اللہ کے علاوہ اپنا جو وجود ہے اس کا وہ وجود اپنا نہیں ہے۔ جب وہ مالک چاہے وہ واپس لے لے، یہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اور کسی کے پاس کیا ہوگا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے کچھ دیر کے لیے کچھ تھوڑی سی چیز دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آگے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کہتے ہیں نا پیر صاحب آ کر، بھئی تم نمازیں نہ پڑھو، تم روزے نہ رکھو، صدقے زکوٰۃ نہ دو، ہم اللہ کے سامنے سفارش کر کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور ہم میں سے بھی اکثر کا گمان ہے، نماز میں سستی، صدقے زکوٰۃ میں سستی، عبادات میں سستی، دنیا کے معاملات میں، اللہ کی مخلوق کے حقوق میں سستی، اللہ کے حقوق میں سستی۔ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کر لینی ہے، جنت میں چلے جائیں گے۔ کائنات کے رب نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے؟ کون ہے؟ کس میں اتنی جرت ہے؟ جب وہ اللہ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش ہی نہیں کر سکتا، کسی کی جرت ہی نہیں ہے، تو پھر کون ہے جو سفارش کرے گا، ہمیں بچائے گا؟ یہ سب دھوکے بازیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام ہی نہیں کر سکتا، سفارش تو خاک کرے گا۔ جس کو اللہ چاہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جسے چاہے جسے اجازت دے دے۔ اب کس کو یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے، اللہ کس کو اجازت دیتا ہے سفارش کی؟ کوئی کسی کو پتہ نہیں، پہلی بات ہے۔ جو سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے اس کے اصول ہیں یہ۔ دوسری بات، کس کے متعلق اجازت ملتی ہے؟ میرے متعلق، آپ میں سے کسی کے متعلق ملتی ہے اللہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ملتی، یہ کون جانتا ہے؟ تیسرا اصول سفارش کا، کس عمل کے متعلق اجازت ملتی ہے؟
عمل بھی وہاں خاص ہو گئے کہ اس کے فلاں عمل کے متعلق تم سفارش کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی عمل کے متعلق سفارش نہیں کر سکتے۔ اب میرے یہ عام میں سے جو بھی سفارش پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں کہ سفارش ہو جانی ہے جنت میں چلے جائیں گے، ذرا یہ تو بتائیں کہ کس عمل کے متعلق تمہیں، پہلی بات تو تیرے متعلق اجازت ملے گی بھی کہ نہیں، پھر مل جائے تو کس عمل کے متعلق ملے گی؟ اگر 1 2 4 عمل کے متعلق مل گئی تو باقی جو ہمارا ہے وہ کدھر جائیں گے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور وہاں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں کو کلام کر سکے، سفارش کون اس کی اجازت کے بغیر کرے گا؟ یہ سب دھوکے بازیاں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو ان کے پیچھے ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، یعنی جو مستقبل میں ہونے والا ہے کائنات کے رب کو وہ بھی پتا ہے، جو پیچھے گزر چکا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے، جو اتنے وسیع علم والا ہے کہ جس کو ہمارے مستقبل کا بھی پتا ہے کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ذرا یہ بتائیں اس کو چھوڑ کر تو ان کے پاس جانا جن کو یہ تک نہیں پتا کہ چند لمحے پہلے میں نے کیا کیا ہے، اس کو کہنا کہ مجھے کوئی نفع یا نقصان پہنچاؤ یا نقصان سے بچاؤ یا نفع پہنچاؤ، یہ بیوقوفی نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے متعلق کسی کے بھی متعلق بہترین فیصلہ وہی کر سکتا ہے جسے اس کے مستقبل کے متعلق پتا ہے کہ اس کے مستقبل کے متعلق کیا حالات ہونے والے ہیں۔ جس کو مستقبل کے حالات کا پتہ نہیں، کوئی بندہ کسی کے متعلق فیصلہ کر دے تمہارے متعلق یہ فیصلہ ہے، اب مستقبل میں اس کے فیصلے کے خلاف عمل ہو جائے تو وہ فیصلہ کیسا عجیب فیصلہ نہیں، وہ فیصلہ کمزور فیصلہ نہیں اور کرنے والا بھی کمزور نہیں، لیکن کائنات کے رب کو جو گزر چکا ہے وہ بھی پتا ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی پتا ہے، وہ جو فیصلہ فرمائے گا وہ بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ تبھی کائنات کے رب نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کچھ تدبیریں تم کرتے ہو، کچھ تدبیریں اللہ کی ذات کرتی ہے، واللہ خیر الماکرین، سب سے بہترین تدبیر اللہ رب العزت کی ہے۔ تو جس کی تدبیر سب سے بہترین ہے کیوں نہ اپنی جبین نیاز کو بھی اسی کے دربار میں لا کر جھکا دے، اپنے مصائب، اپنی مشکلات، اپنی حاجات، اپنی تنگیاں فراخیاں اسی کے ساتھ کیوں نہ منسلک کر لیں جس کو ہمارے مستقبل کا بھی پتہ ہے اور ہمارے گزرے ہوئے وقت کا بھی پتہ ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ چڑیا نے جو دو چونچیں ماری تھی، اللہ کے علم میں سے نبی موسیٰ علیہ السلام اور نبی خضر علیہ السلام نے اتنا بھی جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکے۔ اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، بڑے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ نے کلام ڈائریکٹ کلام کیا ہے بغیر کسی واسطے کے، لیکن کائنات کے رب کے علم میں سے اتنا بھی علم نہیں لے سکے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جتنا ایک وسیع و عریض نہ ختم ہونے والے سمندر میں سے چڑیا نے تھوڑا سا ٹھونگا مارا تھا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، کوئی چیز اللہ کے علم کو گھیر سکتی نہیں، کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کا سارا علم حاصل کر لوں۔ اتنے کمزور ہیں، پچھلی اتنی کمزوریاں اللہ نے بتا دی ہیں، کس میں اتنی ضرورت ہے کہ اللہ کے علم کو حاصل کر لے، اللہ کے سارے علم کو حاصل کر لے۔ اللہ اکبر، فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے علم میں سے کو تھوڑا سا علم عطا فرما دیتا ہے، وہ انبیاء ہوں یا وہ رسول ہوں یا کوئی نیک ہو، اللہ اس کے دل پر کوئی الہام کر دے، وہ کون ہے کسی کو پتہ نہیں، جسے اللہ چاہتا ہے اپنے علم میں سے تھوڑا سا بالکل معمولی سا علم عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، وہ جو اللہ کی طرف سے کسی کو علم عطا کیا گیا ہوتا ہے وہ بھی کامل علم نہیں ہوتا۔ ایک بندہ کہے میں کسی چیز کے متعلق کامل اور مکمل علم حاصل کر لوں، ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے۔ یہ سب دھوکے باز اور فراڈیے ہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں۔ کائنات کے رب کے فیصلے اور اللہ رب العزت کے علم اور طاقت وہ لامحدود ہے، وہ کامل اور اکمل ہے، اس کے بعد جو بھی ہے وہ ناقص ہے۔ وہ ذات جس کی عبادت کی دعوت دی گئی ہے،
جس نے دعویٰ کرنے کے بعد اپنے دعوے پر دلائل پیش کیے ہیں، وہ اتنی عظیم اور طاقتور ذات ہے۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، کائنات ہمارے لیے محدود نہیں ہے لیکن رب کے لیے محدود ہے۔ فرمایا وہ اتنی عظیم اور طاقتور ذات ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جس طرح ایک وسیع و عریض لمبے چوڑے میدان میں ایک چھلا پڑا ہو، یہ حیثیت ہے تخت اور کرسی کے سامنے اس زمین کی۔ ہمارے لیے تو پتہ نہیں کائنات کتنی بڑی ہے، لامحدود ہے، لیکن رب کے لیے محدود ہے، اس کے لیے لامحدود نہیں ہے۔ کتنی محدود ہے، کتنی سی ہے، کیا حیثیت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں اگر اس دنیا کی کوئی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھوڑ بھی نصیب نہ کرتے۔ یہ ہے اللہ کے سامنے اس کا کل کائنات کی حیثیت، کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے سامنے یہ کائنات نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو لامحدود ہے، لیکن کائنات کا رب کے لیے کہ سامنے یہ جو چھوٹا سا مچھر اور اس کا پر، کیا مچھر کیا کہتے ہیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کہاں مچھر اور کہاں اس کا پر ہوگا۔ فرمایا یہ بھی اوقات نہیں ہے۔ ذرا اندازہ کریں جو مالک اتنا طاقتور ہے کہ اس کی کرسی نے کل کائنات کو گھیر رکھا ہے، وہ خود کتنا طاقتور ہوگا جس کی کرسی اتنی طاقتور ہے کہ اس کی کرسی نے کل کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ وہ کائنات کی ذات، مالک ذات اور رب خود کتنا طاقتور ہوگا۔ تو میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کمزوروں کے سامنے جا کر جولی پھیلانا، کمزوروں کے سامنے عاجزی کرنا، کمزوروں سے اپنی حاجات وابستہ رکھنا، نفع نقصان کا کوئی مالک سمجھنا، یہ کوئی عقل مندی اور دانائی نہیں ہے۔ ہمیشہ اس طاقتور کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں کہ جس کی کرسی اتنی طاقتور اور اتنی عظیم ہے کہ اس نے کل کائنات کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور وہ تو کہیں اس سے زیادہ طاقتور ذات ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ ذرا اکیلے بیٹھ کر کبھی سوچیں تو صحیح کہ جو مالک اس کی کرسی اتنی عظیم ہے، اس کا عرش اتنا عظیم ہے، وہ خود کتنا عظیم ہوگا، وہ خود کتنا طاقتور ہوگا کہ اس کی کرسی جو ہے اس کے سامنے یہ کائنات کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو جو اتنا عظیم اور طاقتور ہے، پھر میں اسے چھوڑ کر اوروں کے پاس، اپنے جیسوں کے پاس جاؤں، یہ کیسی عجیب سی بات ہے۔ کیا میری عقل اور میرا ضمیر اس بات کی اجازت دے گا کہ اتنے طاقتور کو چھوڑ کر میں اپنے جیسے کمزوروں کے پاس جاؤں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن کے پاس میں جاتا ہوں وہ نہ خود زندہ رہ سکتے ہیں، نہ اپنے وجود کو قائم رکھ سکتے ہیں، اور انسان کتنا کمزور ہے جن کو ہم اللہ کے علاوہ مشکل کشا یا حاجت روا یا جو بھی سمجھتے ہیں، کوئی کسی کو داتا سمجھتے ہیں، وہ کتنا کمزور ہے۔ کائنات کے رب کا فیصلہ، پانی پیا تو پیشاب آئے گا، کھانا کھایا تو پخانا آئے گا، اس رب کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ان کو پیشاب آ جائے تو پیشاب روک سکتے ہیں، اتنے کمزور ہیں۔ کھانے کی ضرورت ہے، کھانا کھایا تو کائنات کے رب کا نظام ہے، پخانا آئے گا، پخانا آئے تو روک نہیں سکتے۔ اللہ کے علاوہ جتنے ہیں کیا ان کو یہ ساری حاجات لاحق نہیں ہیں؟ سب کو لاحق ہے۔ کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے بعد ہیں جتنے بھی ہیں شان میں، آپ سے اوپر، یا آپ اوپر تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے برابر والا بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ جب یہ ساری ضروریات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھی، اور بعد والی کیا حیثیت ہے، کس بات کی مولی ہے؟ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اتنی عظیم ذات کو چھوڑ کر، اتنی بلند و بالا اور عظمت والی ذات کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جانا یہ بے وقوفی ہے۔ اپنی یہ پیشانی صرف اسی رب کے سامنے جھکائیں۔
آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بلند ہے۔ یہاں ایک عقیدے کا بھی رد ہے، بلکہ دو عقیدوں کا، وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ وحدت الوجود یہ ہے کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، میں بھی اللہ ہوں، آپ بھی اللہ ہیں، کوئی کتا بلی ہے وہ بھی اللہ ہے، گائے بھینس ہے وہ بھی اللہ ہے، کوئی پودا ہے وہ بھی اللہ ہے، یہ جو ڈنڈا ہے یہ بھی اللہ ہے، یہ میری مسواک ہے یہ بھی اللہ ہے، میں بھی اللہ ہوں آپ بھی اللہ ہیں، العیاذ باللہ۔ وحدت الشہود کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ تو کہتے تھے وجود ہی ہر چیز کا اللہ ہے، وحدت الشہود والے کہتے ہیں ہر چیز میں اللہ ہے، میرے اندر بھی اللہ ہے، کسی کافر کے اندر بھی اللہ ہے، العیاذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کوئی جانور پلید ہے سور ہے اس کے اندر بھی اللہ ہے، کوئی کتا بلی ہے اس کے اندر بھی اللہ ہے۔ فرمایا العلی، اور یہ مت سمجھے کہ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، اب بھی موجود ہیں، یہ جتنے بھی صوفی ہیں سارے درباروں شرباروں والے سارے یہی ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود والے۔ اور یہ دعویٰ نہیں، اس کے دلائل موجود ہیں، لوگ موجود ہیں اس عقیدے کے مطابق عمل رکھنے والے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، موضوع کوئی اور ہے۔ فرمایا وہ ذات وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بلند ہے۔ کتنی بلند ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، وہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ ذات کہاں ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند و بالا ذات ہے اور عظیم ذات ہے، جو بلند و بالا ہے، جو اوپر سے ہم سب پر نظر رکھ رہا ہے، ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اور ہم سب سے زیادہ اس کی لیس کمثلہ شیء، نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس کی شان جیسا کوئی ہے۔ پھر اس کو چھوڑ کر اوروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کی صفت قیوم سے ہم قائم ہیں جب تک وہ چاہے، اسی کی طرف لو لگانی چاہیے، اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکانی چاہیے، اپنے معاملات اسی کی طرف لانے چاہیے، اسی کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، اسی کے احکامات کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ باقی سب کمزور ہیں، کوئی بھی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔